اس آیت کریمہ میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی جو تعریف بیان کی اور اس کا جو سبب بیان کیا کہ انہوں نے ہمیں زیادہ لوگوں پر، کہ انہوں نے ہمیں اپنے ایمان بندوں کی اکثریت پر فضیلت دی۔ جو بات ہو چکی اس کو دہرائے بغیر کل کے سبق میں بات یہاں پہنچی تھی، انہوں نے کہا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، انہوں نے اپنے ایمان والے بندوں کی اکثریت پر، نوٹ فرمانا یہ نہیں کہا سب پر، عام طور پر بات میں احتیاط نہیں کی جاتی۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اگرچہ بات اللہ کی مدح و ثنا کے حوالے سے تھی، اس میں بھی احتیاط کی، اور اس میں سبق ہے اس آیت کریمہ کو بیان کرنے اور سننے والوں کے لیے کہ وہ اپنی گفتگو میں احتیاط کرے، اور اس کی تائید ایک اور بات سے ہوتی ہے کہ احتیاط کرنا کس قدر ضروری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ایک اجتماع میں بات کر رہے تھے تو ان سے کہا سب سے بڑا عالم کون ہے مخلوق میں سے؟ انہوں نے اپنی طرف بات کو پھیرا، اللہ پاک کو ان کا یہ کہنا پسند نہ آیا اور انہیں خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور وہاں جا کے یہ بات خوب ثابت ہوئی کہ نہیں، جو علم اللہ نے خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ موسیٰ کو نہ دیا تھا۔ سفر کیا، ایک تفصیلی بات ہے جو گزر چکی ہے، پھر وہی بات کی تاکید گفتگو میں احتیاط، اچھی طرح یہ سبق کہنے اور سننے والا نوٹ کرے اور اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کی اس پر تربیت کریں، جو بولے ناپ توڑ کے، ہر بول ممکن ہے ہمیں جنت کی بلندیوں تک پہنچا دے، اور ہر بول ممکن ہے جہنم کی وادیوں میں گہرا دے، اور یہ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے۔ یہاں ایک اور بات، اس اللہ کی حمد و ثنا کا سبب بیان کرنے میں کیا ان کی ذاتی برتری کا ذکر ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ وہ ذات جنہوں نے ہمیں فضیلت دی، برتری دی، اپنے ایماندار بندوں کی ایک بڑی تعداد پر یہ کہنے والا اپنے بڑے ہونے کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں؟ اپنے بڑے ہونے کا ذکر کرنا عام طور پر پسندیدہ ہے۔ اگر تو کہ اللہ پاک کرتے ہیں تو خالق اور مخلوق کا معاملہ جدا جدا ہے، خالق ان کا اور مخلوق کا معاملہ جدا جدا، تو پھر کیا جواب؟ جواب یہ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ان کی عزیز مصر سے اس کے قید سے بلانے پر ملاقات ہوئی اور وہ ان کی گفتگو سے غائب درجہ نہایت ہی زیادہ متاثر ہوا، اور اس نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص ساتھی بنائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم،
مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر، وزیر خزانہ بنا دے، یقیناً میں نہایت حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا۔ یہاں بھی انہوں نے اپنی تعریف کی ہے کہ نہ؟ چلیے کی تو سوال اور زیادہ ڈبل ہو گیا، سوال کا جواب تو نہ ہوا، تو پھر کیا جواب؟ جواب یہ ہے عام حالات میں قاعدہ یہ ہے اپنی تعریف کرنا ناپسندیدہ ہے۔ میں آپ یاد کریں، اور یہاں جو بات میں سمجھا ہوں وہ عرض کیے دیتا ہوں، اگر ٹھیک ہو تو لے جانا، وگرنہ ینش ہو گیا۔ وہ یہ ہے جو اپنی کسی خوبی کی تعریف کرے، عام طور پر عجب معاملہ ہے، عام طور پر لوگ اس کی، ابراہیم جی بیٹا آگے آ جاؤ، عام طور پر لوگ اس کی تعریف کو توڑنا چاہتے ہیں، کیوں جی ایسے؟ اور بعض اوقات لوگ اس کے برے برے نام رکھتے ہیں۔ پنجابی میں اس سلسلے میں بہت سے الفاظ ہیں جو کہنے شاید اس وقت مناسب ہیں۔ اور جو شخص اپنی تعریف نہ کرے اور وہ خوبی والا، لوگ اس کو کہتے ہیں بڑی چیز ہے، یہ عام طور پر۔ تو پھر عام قاعدہ کیا ہے؟ اپنی تعریف اپنے منہ سے، محاورے بنے ہوئے ہیں، اپنے منہ مٹھو بننا، عام قاعدہ یہی ہے۔ لیکن ضرورت کے پیش نظر اپنی تعریف بتلانا ضروری ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں جو کہا، یقیناً میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں، اگر بیان نہ کرتے تو معلوم نہیں عزیز مصر کا حاکم ان کی اس خوبی تک رسائی کتنی دیر بعد حاصل کرتا ہے، یا موقع نہیں ملتا۔ حکمرانوں سے ملاقات کون سی روز ہوتی ہے؟ وہاں ضرورت تھی۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے، اور یہ بات بھی یاد کر بھی جائے، کسی پوسٹ کے لیے اعلان آتا ہے، اب وہاں سی وی دینا ہوتا ہے، تو اپنی کوالیفیکیشنز، اپنا ایکسپیرینس، اپنی تعلیمی دیگر تجرباتی مہارت لکھے کہ نہ لکھے؟ یہ صوفی صاحب نہ لکھے تو جو ہیں دوسرے وہ ساری جگہوں پہ مسلط ہو کے امت کو برباد کرنا، وہاں ضرور لکھے، نہ لکھے گا بات گاڑی نہیں، وہاں لکھنا ضروری، غلط نہیں کہ وہ بات تو طے شدہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں روز قیامت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تمام کا سردار، وانا اول من ينشق عنه القبر، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس سے قبر منہ کھولے گی اور میں باہر ہوں۔ وَأَوَّلُ الشَّافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، اور میں پہلا شخص ہوں جو شفاعت کرے گا، اور پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو کیوں بیان کی؟ ضرورت ہے۔ کیوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جاننا مسلمان کے عقیدہ کا حصہ ہے، اس کے بغیر عقیدہ ناقص ہے۔ اب وہ بتلائیں گے نہیں تو کس طرح پتہ چلے گا؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ بتلائیں گے تو پتہ چلے گا، تو وہاں بتلانا ضروری ہے۔
تو یہاں سلیمان اور ان کے ابا داؤد علیہ السلام نے اپنی تعریف کرتے ہوئے جو بتلایا ان کی امت اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں تعلیم ہے. اے فضل الہی، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، جب بھی تجھ پر اللہ پاک کی نعمت آئے یہ طریقہ انبیاء ہے، اور اللہ کو تمام طریقوں سے پسند انبیاء کا طریقہ، اور تمام انبیاء کے طریقے سے زیادہ پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس میں تعلیم ہے، تربیت ہے. اگر نہ بتلائیں گے، شاہ صاحب کو نعمت ملی کیا کرے؟ کہاں سے پڑھ کے آئیں؟ فاسٹ یونیورسٹی سے؟ کہاں سے پتہ چلے؟ انبیاء کی تعلیم سے ملے گا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملے گا. تو ان کا اپنی تعریف بیان کرنا اس میں انسانیت کی خیر ہے، یہ احسان ہے ان کا. انہوں نے اپنے حوالے سے اس طرح بات کی کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان اس سے فیض پائے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، اگر کوئی شخص اچھی بات کرے اور دوسرے لوگ اس کی پیروی کریں، اس کے نامہ اعمال میں پیروی کرنے والوں کی پیروی کرتے ہوئے نیکیاں لکھی جائیں گی. جتنی نیکیاں پیروی کرنے والوں کو اتنی نیکیاں جس کی پیروی کریں. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح ان کے لیے نیکیوں کی ایک کان شروع ہو گئی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبین. الفاظ شریفہ کے معنی ووارثہ اور وارث ہوئے، وارثہ وارث ہوئے. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے. وقال، اور انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہم سکھلائے گے، منطق الطیر، پرندوں کی بولی، وَأُوتِينَا، اور ہم دیے گے، من کل شیء، ہر چیز سے، ان ھذا، یقیناً یہ، لہو الفضل المبین، یقیناً وہ ہی ہے، یقیناً وہی ہے الفضل، فضیلت، المبین، واضح. بامحاورہ ترجمہ. اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور انہوں نے کہا ہے لوگوں، ہم پرندوں کی بولی سکھلائیں گے اور ہمیں ہر چیز سے دیا گیا، یقیناً یہ، یقیناً واضح فضیلت ہی ہے. اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے اللہ مالک ہی بہتر ہے. آئیے پہلی بات، سلیمان علیہ السلام وارث بنے کس کے؟ اپنے ابا جی کے. تو پھر جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو وارث کیوں نہیں بنایا؟ سلیمان علیہ السلام وارث بنے کس کے؟ اپنے ابا جی کے. تو سیدنا الصدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا وارضاہا، انہیں وراثت کیوں نہ دی؟
سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر تھے اور داؤد علیہ السلام بھی تھے جی دونوں رسول تھے تو اس لیے نہیں دی نہیں اس لیے ان کو ٹرانسفر جواب دینے کی کوشش پر شکریہ لیکن جواب ذرا نہیں اس سے کافی آ گیا سوال یہ ہے کہ یہ وراثت میں کیا ملا انہیں ملا کیا مال ملا نہیں نبوت میں پراپرٹی ملی زمین ملی اگر یہ ہو تو یہ تو غلط بات ہے داؤد علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے ایک بیٹا سب کچھ لے جائے یہ کہاں ہے تو یہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلیمان علیہ السلام کی تعریف ہوگی یا معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخی ہوگی وراثت میں سے ورثاء کو حصہ نہ دینا کبیرہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایک مستقل موضوع ہے تو کیا سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا معاذ اللہ یہاں وراثت ہے نبوت کی وراثت ہے علم کی وراثت ہے اللہ پاک نے جو صلاحیتیں خوبیاں عطا فرمائی تھی ان کی اور اس میں تقسیم نہیں ہوتی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جس کو چاہیں عطا اس کی تقسیم زمین والے نہیں کرتے عرش والے رب کرتے اس میں کہاں وہ اور کہاں یہ دونوں میں کیا تعلق آئیے اس کی مزید وضاحت چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ثابت شدہ احادیث شریفہ سنتے ہیں اور اسی پر آج کا سبق انشاءاللہ ختم ہوگا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ کا یہ ارشاد عالی امام بخاری نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ہم وارث نہیں بنائے جاتے لا نورث ہم وارث نہیں بناتے یا نورث ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ما ترکنا صدقہ ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں ایک تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ وراثت انبیاء کے مال کی نہیں اور دوسرا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے دین اور یہ ہے نبی اسلام عام طور پر جو قیادت ہے لیڈرشپ ہے کیا چاہتی ہے بہت بڑی لیڈرشپ ہر ایک کی نہیں اللہ والے تھے ہیں اور رہیں گے لیکن بہت بڑی کمزوری بیماری خراب جو آپ کہتے ہیں وہ قیادت میں کیا ہوتی ہے حل من مزید حل من مزید اور صرف اپنے لیے نہیں پنجابی میں 7 پشتوں کے لیے چاہتے ہیں محفوظ 7 نہیں پتہ نہیں 70 چاہتے ہیں آدمی سن اللہ جانے حقیقت کیا یا میڈیا والے زیادہ جانتے ہو سن کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے یہ کیا چاہتے ہیں کہ قیامت تک جتنی نسل آنی ہے اپنے خیال میں سب کے لیے چھوڑ کے جانا ماشاء اللہ خیر خائی میں غرق اللہ ایسے حکمران کو غرق ہی کرتا تو یہاں قائد اعلیٰ سوری مخلوق میں سب سے بلند ان کا طریقہ یہ ہے ایک پائی بھی ورثے میں اپنی اولاد نے نہیں یہ صفحہ اپنی کتاب سے حکم الہی سے خارج ہے ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہیں وقت ہو چکا اللہ پاک کی مان معافی سے توفیق دے یہیں سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا